وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ اب میں پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں اس پروگرام کے صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا سعود احمد مدنی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ عصریہ دارالحدیث مئو سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ فضیلت الشیخ سعود احمد مدنی حفظہ اللہ۔ اب آپ کے بعد انشاءاللہ انعامات کی تقسیم ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ معزز علماء کرام اور بہت ہی عزت و وقار کے مالک ہمارے شہر کے ایک تاجر جمال ارپن صاحب، اسی طریقے سے اس مجلس کے اندر شریک میرے اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کا جو پروگرام آپ کے سامنے چل رہا ہے وہ پروگرام الغانم آرگنائزیشن کی طرف سے منعقد ہوا ہے، اور یہ پروگرام اس موقع سے منعقد ہو رہا ہے کہ اس تنظیم کے ذمہ داران نے اس گئے گزرے دور کے اندر صحابہ اور صحابیات کی سیرت کے تعلق سے ایک مسابقہ منعقد کیا ہے، جس میں شہر کے بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا ہے، اور آج اسی مسابقے کے اندر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہیں انعام سے سرفراز کیا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس دور کے اندر اور اس پرفتن دور کے اندر اس طریقے کے موضوع کے تعلق سے مسابقہ منعقد کرنا یہ بہت ہی اہم کارکردگی ہے۔ صحابہ کرام کون تھے، ان کی کیا عظمت ہے، ان کے کیا فضائل ہیں، اس مسابقے کے ذریعے سے ان کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کے ضمن میں انہوں نے کچھ نہ کچھ مطالعہ کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور ان کے دماغ کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ صرف یہیں تک وہ بس نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ ان لوگوں نے صحابہ کے تعلق سے، صحابیات کے تعلق سے پڑھا ہوگا، جانا ہوگا، یاد کیا ہوگا،
صرف اکتفا نہیں کریں گے جانکاری کے تعلق سے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر سمونے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں اسے ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ان اعلیٰ اقدار، اخلاقی اقدار کے اوپر یا اس کے تعلق سے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس تنظیم کے ذمہ داران کو کہ ان لوگوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس موضوع کے اوپر مسابقہ منعقد کیا۔ اسی طریقے سے ان تمام مشارکین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس مسابقے کے اندر شرکت کیا اور محنت کیا اور اس کے اندر وہ بیٹھے، ٹیسٹ کے اندر بیٹھے۔ انشاءاللہ ان کے سامنے جو ان کی کارکردگی ہوگی اس کے حساب سے انعام دیا جائے گا۔ میرے پیارے بچوں یا وہ تمام حضرات جنہوں نے اس کے اندر شرکت کیا ہے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی مسابقہ ہوتا ہے، کوئی امتحان ہوتا ہے تو ہر آدمی پہلی پوزیشن نہیں آ سکتا، ایک یا دو آدمی ہی آ سکتے ہیں۔ دوسری پوزیشن ہر آدمی نہیں لے آ سکتا، تیسری پوزیشن ہر آدمی نہیں لے آ سکتا۔ کہنے کا مفہوم یہ کہ ہر آدمی ٹاپ نہیں کر سکتا، کوئی ٹاپ کرتا ہے، کوئی اس کے بعد والا نمبر لے آتا ہے، کوئی اس کے بعد لے آتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف یہ کہ پاس ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ کامیاب ہو جائے، انعامات کی تقسیم ہوگی، نام پکارا جائے گا، یہاں پہ وہ آئیں گے، اور جب ان کا نام پکارا جائے، وہ اس امتحان کے اندر پاس ہوئے ہوں، ٹیسٹ میں پاس ہوئے ہوں، ٹاپ کیا ہو انہوں نے، تو وہ اس کی وجہ سے آپ لوگ یا جو بھی ٹاپ کیے ہوں وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کے اندر مسابقے میں حصہ لیا، اور اللہ رب العزت نے اتنی توفیق دی کہ میں نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر حصہ لیا، اس کے اندر میں نے ٹاپ کیا۔ لیکن وہ لوگ جو کامیاب نہیں ہو سکیں یا یہ کہ کم نمبرات حاصل کیا، ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کم نمبر آیا یا ہم صرف شریک ہو سکے یا پاس ہو سکے، فرسٹ پوزیشن دوسری پوزیشن ہم نہیں آ سکے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ شعر پڑھتے ہوں گے، سب کو یاد ہوگا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے۔ یعنی جب میدان جنگ کے اندر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے جو آدمی جاتا ہے، جنگ لڑتا ہے، تو وہی گھوڑے سے گرتا ہے۔ جو آدمی بیٹھ کر کے بچوں کی طریقے سے چلتا ہے وہ نہیں گرتا ہے۔ لہذا آپ صرف یہ سوچئے کہ کم سے کم میں اس مسابقے کے اندر شریک ہونے والے میں سے ہوں۔ اور ایک دوسری چیز یہ کہ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تو آپ یہ سمجھیے کہ انشاءاللہ اگلے مسابقے کے اندر آپ کی جو شروعات ہوگی وہ صفر سے نہیں ہوگی، وہ صفر سے شروعات نہیں ہوگی، بلکہ جب دوسرے مسابقے میں شریک ہوں گے تو آپ اس مسابقے کا تجربہ لے کر کے جائیں گے کہ کس طریقے کے پیپر ہوتے ہیں، کس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں، کیسے ہم کو تیاری کرنی ہوگی۔ تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں، جو تجربات ہیں، آپ لے کر کے اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ محنت کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ اس کے اندر پہلی دوسری تیسری پوزیشن لے آ سکیں۔ میں اس سلسلے میں صحابہ کرام اور صحابیات کے تعلق سے جو مسابقہ منعقد ہوا ہے، تھوڑا سا بچے بھی موجود ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے ان کی فضیلت کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا۔ کچھ گفتگو ہوئی ہے اس کے فضیلت کے تعلق سے۔ میرے فاضل دوست راشد حسن صاحب نے موجودہ معاشرے کے اندر جو مسلم سماج کے اندر خرابیاں ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے اس کے اصلاح کی کوشش کے اوپر زور دیا ہے، اور بڑا اچھا خطاب رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ انعامات کی تقسیم بھی کرنی ہے، کہ صحابہ ہیں کون، ان کی عظمت کیا ہے، اور ان کو ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں، ان کی کیسے ہم اتباع کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ صحابہ یا صحابیت کا جو اعزاز ہے وہ عظیم اعزاز ہے، اور وہ عظیم تمغہ ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوا۔
بلکہ ان خوش نصیب حضرات کو حاصل ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات کیا، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ صحابی ہیں، اور ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی وہ حضرات ہیں یا وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود براہ راست ان کی تربیت کی ہے۔ خود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی تربیت کی ہے، ان کو سکھایا ہے، ان کو بتایا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، ان کے دین کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، ان کے اندر جو خامیاں تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی تربیت کی ہے۔ تو صحابی وہ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اس زمین کے اوپر بسنے والی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن صحابہ کرام قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے اوپر اس کو پیش کرتے تھے، ان کے اوپر اس کی تلاوت کرتے تھے۔ لہذا وہ قرآن کے اولین مخاطب ہیں، سب سے پہلے انہی کو خطاب کیا گیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ الصحابۃ کلہم منشأ علم و صلاح و ہدی و تقوی و رحمت فی الاسلام، کہ صحابہ کرام اسلام کے اندر وہ ہستیاں ہیں جو اسلام لے آنے کے بعد وہ اس اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کے حوالے سے اسلام کے اندر وہ صاحب علم، صاحب صلاح اور اسی طریقے سے صاحب تقوی ہیں، اسی طریقے سے وہ رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ لہذا ان کے تعلق سے اگر یہ باتیں ہم جان جائیں کہ ہر بھلائی کا وہ مرکز اور منبع ہیں، اسی طریقے سے ہر رحمت کا وہ منبع ہے، ہر ہدایت کا وہ مرکز اور منبع ہے، تو اگر یہ چیزیں ہم جان جائیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کے سیرت کو پڑھ کر کے اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں چیزوں کو جان کر کے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ اسلام ہمیں کن کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کے تعلق سے میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں، اور حدیث کے اندر یہ بیان کیا ہے، اگر صحابہ کی عظمت کو جاننا ہو تو یہ آپ کو بتا دوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو، بلکہ ان سے محبت کرو، ان سے بغض نہ رکھو۔ لا تسبوا اصحابی، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو، ان کو برے القاب سے یاد نہ کرو، برے خطابات نہ دو ان کو، اس لیے کہ فوالذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں کا کوئی شخص، اے مسلمانوں تم میں کا کوئی شخص، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، تو کوئی آدمی، ہم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ صحابہ کرام کے ایک مد اور اسی طریقے سے نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک مد جو ہوتا ہے وہ ایک مٹھی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، تو ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اگر وہ صحابہ خرچ کر دیں تو ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا یہ مقابل میں نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ میں نے جو آیت پیش کی ہے اس کے تعلق سے میں بتاؤں کہ قرآن کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ اگر اہل کتاب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
کہ یہ خطاب صحابہ کو ہے کہ اگر اہل کتاب ویسے ایمان لے کر کے آئیں جیسے تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو تو فقد اہتدوا، صحابہ کرام کے طرز پر ان کے جیسا ایمان لے آنے کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے اعراض کیا ایمان لے آنے سے تو وہ لوگ بدبختی کے اندر اور اعراض اور انحراف کے اندر ہوں گے اور وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ہدایت یاب نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ اس جیسا ایمان ہمیں لے آنا چاہیے۔ ایک اور بات میں بتاؤں کہ وہ دور، جس دور کے اندر ہمارے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، انحراف پیدا ہو جائے، جس دور کے اندر ہمارے اپنے عملوں کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، جس دور کے اندر ہمارے اپنے منہج کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، تو ایسے وقت میں جب کہ ہر آدمی اپنے عمل کو، اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو قرآن کی سچی تعبیر سمجھے کہ یہی جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ قرآن کے موافق ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے عمل، اپنے عقیدہ اور اپنے مذہب کو، منہج کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم ایسے جانچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص اس علم کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی برحق ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اسی طریقے سے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ دیگر راستے کی وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، دوسرے راستے کو وہ فالو کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اگر ایسا کوئی کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کے علاوہ دیگر لوگوں کے راستے کے اتباع کرے، واضح رہے کہ یہاں پہ مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، دوسرے راستے کے اوپر چلنا چاہے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر گھومنا چاہے گا ہم اس کو ادھر ہی گھما دیں گے، جدھر وہ جانا چاہے گا ہم اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ادھر ہی چلا جائے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے، صحابہ کے راستے کی مخالفت کی وجہ سے ہم، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ صحابہ کا ایمان یہ تمام لوگوں کے ایمان کے لیے ایک معیار ہے، اس کے اوپر ہم کو پرکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، ان کا ایمان کیسا تھا، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو منہج تھا، ان کے جو اعمال تھے، ہم کو پرکھنا ہوگا کہ ہم کس عقیدے کے اوپر موجود ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقیدے کے موافق ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، کیا صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہمارا منہج ہے یا نہیں ہے، کیا صحابہ کرام کے عملوں جیسا ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم خسارے میں ہیں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم کو صحابہ کرام کے عقیدہ، منہج اور اعمال کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ یہود 71 یا 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ 71 یا 72 فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ اسی طریقے سے نصارہ بھی 71 یا 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔
اور ہماری امت کے افراد جو ہیں وہ 71-72 نہیں بلکہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک اور حدیث کے اندر اضافہ ہے کہ کلھا فی النار، جتنے ہیں جتنے فرقے ہمارے جو 73 فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں سب کے سب کیا ہے جہنم کے اندر جائیں گے، الا ملت واحدہ، صرف ایک ملت۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ملت جو جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ جنت میں جائے گی، وہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ وہ جس کے اوپر میں ہوں اور جس کے اوپر میرے صحابہ ہیں، وہ طریقہ، وہ ملت، وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ عمل جو اپنا رہا ہے، جو میرا عقیدہ ہے، میرا منہج ہے اور میرا عمل ہے، جو میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا منہج ہے، صحابہ کا عمل ہے، اور اس حساب سے وہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ جہنم کے اندر جانے والے نہیں بلکہ وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو صحابہ جس راستے کے اوپر ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جس راستے کے اوپر ہیں، وہ راستہ کامیابی کا ہے، ہدایت کا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور جہنم سے دور کرنے والا ہے۔ لہذا آج ہمیں ضرورت ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اسی طریقے سے جو اسکول اور کالجز کے اندر پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کی تعلیم دی، صحابہ کرام کن کن منہج کے اوپر، کن کن عقیدے کے اوپر اور کن کن عملوں کو کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم لوگ اس کو پڑھ کر کے، اس کو سیکھ کر کے، ہمیں سب سے اہم جو ضرورت ہے اس مسابقے کی، سب سے اہم جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہی راستوں کو فالو کریں، اسی کی اتباع کریں، اسی کی پیروی کریں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور انشاءاللہ یہی راستہ اگر ہم اپنائیں گے تو یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو لوگ ہم میں سے وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی جو معصیت ہے، جو گناہیں ہیں، اس کو اللہ رب العزت معاف کرے اور ان کی بھلائیوں کو دیکھ کر کے اس کے حساب سے فیصلہ کرے اور انہیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو نسل نو ہے، ان کے جو اخلاق کے اندر، عقیدے کے اندر، اور اسی طریقے سے ایمان جو چینج کرنے کی ایک ہوڑ سی لگی ہوئی ہے آج، اللہ رب العزت اس کے اندر اصلاح فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو عورتیں ہیں، اللہ رب العزت ان عورتوں کو بھی عزت، پاک دامنی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کو زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، ماشاء اللہ۔ ابھی ہم صدر جلسہ سے انتہائی اہم بات سماعت کر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بڑی ہی مفید باتیں بیان کر رہے تھے۔ محترم سامعین، یہ بات سچ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے آپ کو چنا گیا۔ انہی اصحاب رسول پہ چند اشعار جو ہمارے ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے نائب ناظم مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے تحریر فرمایا ہے، وہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بڑے ہی پیارے اشعار ہیں کہ پتھر کی طرح سخت ہیں دشمن کے مقابل، ریشم کی طرح نرم ہیں آپس میں صحابہ، سجدے میں رکوع میں کبھی اذکار میں مصروف، خوشنودی رب کے لیے جیتے ہیں صحابہ۔ تعریف ہے توریت میں ان کی یہی مرقوم، انجیل کے اندر یہی اوصاف صحابہ، سہتے تھے ہر ایک ظلم و ستم دین کی خاطر، زخموں پہ زخم کھاتے تھے اعصاب صحابہ۔ طالب کی گزارش ہے، منت ہے سماجت، اپنائے مسلمان بھی اوصاف صحابہ۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف کو اپنائیں،
یقین جانیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ملکی پیمانے پر پریشان ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ، معاش کا مسئلہ، بہت ساری چیزیں ہم بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اوصاف صحابہ اپنا لیں، اپنے اندر چینجنگ کر لیں، تبدیلی پیدا کر لیں، اور ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ وحدہ لا شریک ہماری تمام مشکلات کو دور کر دے گا اور ہمیں عزت و شرف عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ متقی بندوں کے ساتھ ہے، اللہ نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ مگر کمی ہے تو ہمارے اندر، ہم بہت سارے معاملات میں، ہمارے معاملات اگر دیکھے جائیں تو صحیح نہیں، چاہے لین دین کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، اور پڑوس کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، رشتہ دار کے ساتھ معاملات ہوں، بہت سارے معاملات ہیں، ہم اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے، اس لیے ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ بہرکیف